بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. دل چاہتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ پھر سے موقع دے رہے ہیں رمضان المبارک کی جو ہے آمد کا، اور آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو میں سالوں سے اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں کو، جو مجھے لوگ پیارے لگتے ہیں ان سب کو میں میسج ٹیکسٹ کرتی ہوں، اور اب میرے پاس ایک ایسا میڈیم مجھے مل گیا ہے جس میں میں بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر سکتی ہوں. اور جو ہے اب تو آپ لوگ کیونکہ فیملی سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں میرے لیے، کیونکہ ایک سیلف لیس رشتہ ہے آپ لوگوں کا میرے ساتھ. زندگی میں مجھے بہت ساری محرومیاں میں نے محسوس کیں. میں کہتی تھی جیسے اللہ نے بہت سارے امتحانوں میں مجھے ڈالا، مجھے ایک نارمل زندگی مجھے نہیں ملی رب کی طرف سے، لیکن ہمارے رب نے جب زندگی کو لکھا ہے اس کے ساتھ ہی لکھ دیا ہے کہ قسمت کے اوپر کیوں نہیں کیا جا سکتا. جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، صبر کے ساتھ شکر، شکر کے ساتھ صبر کا ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ جو نہیں دیا اس پہ جو ہے ریپینٹنس نہ کرو، کل نہ ڈالو. جو ملا ہے اس پہ شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے سے نعمتیں اور دگنی ہو جاتی ہیں. تو یہ ایمان، یہ توکل رکھ کے جب ہم چلیں گے تو زندگی کا سفر ہمیں آسان لگنا شروع ہو جائے گا. تو جو آپ لوگوں سے میں پچھلے سال بھی، ہر سال جب سے دوستی ہے آپ لوگوں سے اور یہ میڈیم اللہ نے مجھے دیا ہے، تو میں آپ لوگوں سے ہمیشہ شیئر کرتی ہوں. جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند اناؤنس ہو جاتا ہے شام تک، اگر تو مغرب کے وقت مل جائے یا عشاء کے بعد، آپ نے اس دن کی تیاری رکھنی ہے. ضرور آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے. بہت آسان چھوٹی سی دعا، لیکن یقین کریں کہ میں تو اس پہ میرا اتنا بلیو ہے. میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، میں خیر رمضان المبارک تو میری عادت ہے کہ مجھے اپنے ملک میں رہنا ہے، اپنے گھر میں رہنا ہے، اور جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ جو ہے آپ لوگ جب آپ کو اناؤنس ہو گیا کہ رمضان المبارک کا چاند آ گیا ہے، اس کے بعد آپ اپنی عشاء ادا کیجئے. مغرب کے ساتھ پڑھنا ہے مغرب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوشش کیجئے کہ جو ہے نا زیادہ لیٹ نہ کیجئے، اس کو لیٹ نہیں آپ نے زیادہ کرنا. آپ نے 2 نفل حاجت پڑھنے ہیں پہلے، اور اللہ سے کہنا ہے کہ جو میں مانگنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اللہ پاک اس میں اپنی اجازت، اپنی شفقت ایڈ کر دیجئے تاکہ اس کی قبولیت ہو جائے. اس کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ فتح ود دی ٹرانسلیشن، یا ٹرانسلیشن کو آپ ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں زیر زبر کی غلطی نہ ہو تو میں تو اچھا طریقہ آ گیا کہ میں تلاوت سنتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھتی ہوں. تو جو ہے 3 مرتبہ سورہ فتح ود دی ٹرانسلیشن، اول و آخر نماز والا یعنی درود ابراہیمی 11 مرتبہ شروع میں، 11 مرتبہ آخر میں، اور درمیان میں 3 مرتبہ سورہ فتح پڑھیے. اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعا مانگیے کہ اللہ پاک سارا سال مجھے اپنی امان میں رکھیں، مجھے کسی کا مقروض نہ کریں، مجھے کسی کے آگے لینے والا ہاتھ نہ کریں، مجھے صحت کی تنگی نہ دیں، مجھے صرف اپنا محتاج بنائیں، مجھے دنیا کا محتاج نہ بنانا. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ مطلب میں اتنے بلیو سے پڑھتی ہوں، اور میں یقین کریں میرا دل چاہتا ہے آپ لوگ سچ مچ یہ جو آپ لوگوں کی بے لوث محبتیں ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر رہی تھی، تو وہ جو میں نے ایک محرومیوں والی زندگی گزاری ہے جو کہ مجھے ایک نارمل زندگی نہیں ملی، تو یہ آپ لوگ مجھے اس کا شکرانہ لگتے ہو. تو جو میں خود کر رہی ہوتی ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ وہ سب مل کے کریں. آپ اپنے رشتہ داروں کو کہیے، آپ اپنے پیاروں کو یہ شیئر کیجئے. چھوٹا سا عمل ہے، زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ لگیں گے. سورہ فتح بہت چھوٹی ہے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا. میرا تو یہ اصول ہے، میں اپنے لوگوں کو بہت لمبے وظیفوں میں نہیں الجھاتی. میں نہیں چاہتی کہ دنیا میں آپ کو بہت سارے عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا. اپنے بچوں کو دیکھنا، اپنے ذمہ داریاں دیکھنی ہیں
یہ نہیں کہ گھر سے کٹ کے جو ہے یہ رب تعالیٰ نے آپ سے نہیں لینا، حقوق العباد کی معافی نہیں ملنی، جو کام جو رسپانسبلٹیز آپ کے ذمے لگائی گئی ہیں اس کی معافی آپ کو نہیں ملنی۔ پہلے وہ کریں، اللہ تعالیٰ اور آپ کا معاملہ آپس کا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی کوتاہیاں معاف کر دیں، آپ کو نہ کسی اس سے عمل سے گزارا جائے۔ تو یہ ہے جی میرا چھوٹا سا ایک وظیفہ ہے، یہ وظیفہ تو نہیں، ایک عبادت ہے۔ رمضان کا چاند دیکھ کے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کو صرف یہ 15 سے 20 منٹ لگیں گے، جب آپ یہ دعا مانگ چکیں گے وہیں بیٹھے بیٹھے 2 نوافل شکرانے کے ادا کیجئے کہ اللہ نے اس سال پھر اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو توفیق اور ہدایت سے نوازا، کیونکہ کچھ بھی رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ کئی بار ہمیں اللہ معافی دے، آپ کی دنیا آپ کے سامنے گزری ہوگی، نصیبوں والوں کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، جب تک اوپر والا نہ چاہے اس کی توفیق مانگتے رہا کریں رب سے۔ تو اس کے بعد آپ نے 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے کہ اللہ نے آپ کو باعمل بنایا، آپ کو توفیق عطا کی، آپ کو ہدایت دی کہ آپ اس عمل کو کر پائے، اور اس کے بعد آپ اپنے سال کی حفاظت اللہ کے ذمے لگائیے، اور انشاءاللہ جب اگلا رمضان پھر آئے تو پھر مجھے نہ آپ کو کہنا پڑے، آپ لوگ مجھے یاد کرائیں کہ سامیہ جی ہم نے اگر زندگی بشرط زندگی انشاءاللہ اور بشرط صحت سلامتی، پھر آپ لوگ مجھے یاد کرائیں کہ سامیہ جی وہ 3 بار سورہ فتح پڑھنی ہے ہم نے، تاکہ ہم پورا سال اللہ کی امان میں رہیں، ہم بھی، ہمارے پیارے بھی، ہمارے پیار کرنے والے رشتے بھی، بلکہ کل عالم کی خیر مانگیے گا۔ اس وقت میں ٹرکی کے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کے لیے بھی دعا مانگیے گا، جو ہمارے پاکستان میں سیلاب کے وکٹمز ہیں، سروائیول کی کوششوں میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا مانگیے گا۔ کل عالم کا بھلا، کل عالم کی خیر مانگیے گا تو اپنی زندگی میں خیر ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ اور مجھ ناچیز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ کی دعاؤں کے سہارے ہماری زندگی کی گاڑی جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ دیجیے اجازت، انشاءاللہ ہوگی آپ لوگوں سے ملاقات گاہے بگاہے، جب خدا موقع دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تو میں تو بڑی خوشی خوشی آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آتی ہوں، لیکن حالات میرے اچھے نہیں ہیں، اس لیے مجھے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کو، آپ کے پیاروں کو کوئی تتی ہوا بھی نہ لگے، دل سے دعا دے رہی ہوں اپنے سٹائل میں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ زون بی میں ہم انٹر ہوتے ہیں۔ زون بی کا پہلا ستارہ لیو، یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں، نئے ہمارے جو جوائن کرنے والے ہیں، جن کے پاس اگر تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ تو جی اب ہم چلتے ہیں کہ ہمارے اس ستارے کے حالات ہمیں کیا میسج دیتے ہیں۔ یہ ہفتہ اپریل کا 3rd ویک 10th آف اپریل سے شروع ہو کے ہم اسے ختم کر رہے ہیں، جو ہے 18، سوری میں یہاں پہ وہ بھول گئی، 10th آف اپریل سے ہم کہانی شروع کر رہے ہیں، ہم اسے ختم کر رہے ہیں 18th آف اپریل کے اوپر۔ سب سے پہلے لیوز تاریخیں ضرور نوٹ کر لیں، پھر ہم آئیں گے بڑے ستاروں کی طرف، کیونکہ تاریخوں سے تو پتہ چلتا ہے موسٹ فیمس یونیورسل لائن یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 10th اور 11th کوشش کریں وقت کو، بہت مزہ آئے گا، بچوں کے ساتھ ان کی کمپنی میں سپینڈ کریں، جو ہے اپنے لوڈ ون کے ساتھ اپنے ٹائم کو سپینڈ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھا لگے اور آپ کے دن جو ہیں خوبصورت طریقے سے، اور آپ کو کوئی جو ہے بچوں کی طرف سے اللہ روحانی خوشی دے، تو یہ دونوں تاریخیں جو ہیں ان معاملات میں پازیٹیو ہیں۔ 12th اور 13th اپریل یہاں پہ ذرا سا بیلنس آپ نے کرنا ہے۔ اگر
جو ہمارے لیوز ملازمت پیشہ ہیں کہ جاب کا جو پریشر ہے کیا وہ ہیلتھ کو تو نہیں خراب کر رہا، یا ہیلتھ کی جو خرابی ہے میری جاب پہ تو اثر انداز نہیں ہو رہی. تو اس کو بیلنس ضرور کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ کسی کو اس اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں. اپنے کولیگس کو اگر کوئی آپ کے خلاف کوئی کیس میں آپ کے آگے ریویل ہوتا ہے، یا اللہ نہ کرے جو ماتحت ملازمین ہیں کوئی چیٹ یا ڈسیو کرنے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت کیئرفل رہیے گا. 14 اور 15 اپریل مزے کے دن ہیں. اس میں آپ ہمیں لائٹ موڈ میں نظر آتے ہیں، خوشگوار موڈ میں نظر آتے ہیں. 16 17 18 ویسے تو فائنینشلی ستارہ برا نہیں ہے آپ کے ہاؤس کے اندر، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی چیز آپ کو جو ہے یہاں پہ پریشان کرتی ہے، مطلب آپ کو جو ہے وہاں پہ کچھ بوجھ آتا ہے آپ کے اوپر، تو اس کو مینج کیجئے گا. یا کیونکہ فائنینسز کا بوجھ رہے گا آن اینڈ آف آپ کے اوپر، اور یہ مینٹل سٹریس کا ریزن بھی بن سکتا ہے. تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک یہ بھی یہاں پہ نظر آتا ہے کہ ملتا بھی رہے گا رب کے حکم سے. تو بلکہ یہ تو بیسٹ ڈیز ہیں، اس میں جتنے بڑے خرچے کر لیجئے اور ساتھ ہی دعا مانگیے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اپنے پیسے کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں اب خرچ کرنا پڑ رہا ہے وہ پلٹ کے ہمارے پاس واپس آئے. کیونکہ انا پڑھا جاتا ہے بے شک جو چلا گیا، یعنی جو رب کے پاس چلا گیا اس نے واپس نہیں آنا. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں. تو جی شکر ہے کہ آپ کا جو فائنینشل ایریا ہے، آپ کا فائنینشل جو ہاؤس ہے اس میں ستاروں کی موجودگی جو ہے نا، نہیں فائنینشل ایریا قسمت کے گھر میں یہ والا جو ستارہ ہے ہمارے سٹوڈنٹس کو گڈ لک دے رہا ہے لیوز. یہ والے جو ستاروں کی موجودگی ہے، جس نے کوئی امپورٹنٹ ویزا اگر اپلائی کرنا ہے تو اس سے بیسٹ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہو سکتا. دوسرا جو ہمارے وہ جو لیوز ہے جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں، بیسٹ ٹائم ہے. کسی مقدمے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کلین چٹ لے کے نکلنا چاہتے ہیں، پلیز اپنی پروسیڈنگ بڑھا دیجئے، اس میں بھی آپ کی مدد ہوگی. کوئی کاغذی کاروائی والے کام کو سر انجام دینا ہے، اس میں بھی ستارے کی موجودگی آپ کو ہمیں سکسیس دیتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے بعد جب میں آگے چلتی ہوں تو 2 ستاروں کی پریزنس ہمیں بتاتی ہے. ایک آتا ہے یہاں پہ 17 مارچ کو، اور دوسرا آتا ہے 4 اپریل کو. تو جو کریئر سٹیگنٹ لگ رہا تھا نا، اب وہ موو کرنا شروع ہوتا ہے، اس میں جان پڑنی شروع ہوتی ہے. ستارے کی جو ہے وہ وہاں پہ اب چیزوں کی بہتری نظر آ رہی ہے. آگے ہم چلتے ہیں. ایک ستارہ 11 اپریل کو اسی ہفتے جو جگہ بدلے گا، وہ اب آپ کی انشاءاللہ یا تو کوئی اسٹرانگ ڈیزائر پوری کرائے گا، دوستیوں سے ریلیٹڈ خوشگوار ہوگا، اولاد سے ریلیٹڈ خوشگوار ہوگا آنے والے وقت میں، رومانس ایریا میں کوئی مزیدار کلک ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے. باقی جو ہے دماغی طور پہ جو ستارے کی کہانی ہے، وہ اب آپ کو کسی نہ کسی خدا نہ کرے تفکرات میں نہ ڈالے. اب آپ پہ لازم ہے کہ جب تک یہ ڈیٹ نہیں گزر جاتی 25 مارچ سے 20 مئی، آپ نے جو بھی سواری چلانی ہے اس کو آہستہ چلانا ہے. آپ نے چھپے ہوئے حاسدین سے پناہ مانگنی ہے. ہر طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے. لاحول جتنا لاحول کا ورد کر سکے، تیسرے کلمے کی دوسری لائن ہے یہ، اس سے ذہنی اور جسمانی طاقت بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گی. تو جتنا اس کو ورد کر سکیں یہ بھی آپ کے لیے ایک ریمیڈی ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے یہ آپ نے احتیاط جو ہے وہ بالکل کرنی ہے. ڈیٹ مارک کر لیجئے، صدقہ دیتے رہیے، دعا مانگتے رہیے، تاکہ اس کی نیگیٹو ریز جو ہیں وہ آپ کو ذرا سا بھی ہارم نہ کر سکے لیوز. تو جو ہے اس کی یہ احتیاط رکھیے گا. یہی زندگی ہے. کسی ایک جگہ ستارے اچھے ہوتے ہیں، کسی ایک جگہ امتحان چل رہا ہوتا ہے. یہی آگہی ہے جو ہم نے آپ کو ساتھ کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. ورگو یعنی برج سنبلا، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے
لیکن اگر ان کا نام اردو میں پے سے، انگلش میں پی سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ تو جی سب سے پہلے ہم آتے ہیں ورگوز کے ستارے کے اوپر جو ہے کہ ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ زندگی کے جو حالات ہیں۔ اور اپریل کا یہ ویک ہے ہمارے پاس 3rd، جس کو ہم شروع کر رہے ہیں 10th آف اپریل سے، اور ہم اسے اینڈ کر رہے ہیں 18th آف اپریل پہ۔ سب سے پہلے تاریخوں کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، پھر ہم بڑے ستاروں کی کہانی پہ چلیں گے۔ 10th، 11th، 12th اور 13th پازیٹیولی ٹائم سپینڈ کیجئے اپنے رشتوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے ہوم لینڈ میں، بچوں کے ساتھ۔ جو لوگ محبت میں مبتلا ہیں ان کے لیے اچھی لائنز ہیں، مطلب یہ اچھی ڈیٹس ہیں۔ اپنے وہاں پہ اپنے رشتوں کے ساتھ پازیٹیولی ٹائم کو گزاریے۔ شکر ہے اللہ کا کہ ٹائم جو ہے وہ ان کی فیور میں ہے۔ 10th اپریل سے 13th اپریل تک ٹائم جو ہے۔ 14th اور 15th سلائٹلی تھوڑا سا ہو سکتا ہے کچھ سٹمک ایسیڈیٹیز یا سٹمک سے ریلیٹڈ پرابلمز، تھوڑا سا انہیلدی ہونے کی انڈیکیشن آ رہی ہے، تو اپنی خوراک میں احتیاط کیجیے گا تاکہ جو ملازمت میں ہیں ہمارے ورگوز انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ آئے اور وہ اپنے جو ہے کام جو ہیں وہ ان کو اچھے سے انجام کر سکیں اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے جو ماتحت سٹاف ہوتا ہے۔ 16th، 17th اور 18th یہ پھر پازیٹیولی لائٹ اور ایک روشنی والی تاریخیں ہیں۔ گھر میں کمفرٹیبل رہے گا، اپنے کمپینین کے ساتھ، جو لوگ کاروبار میں پارٹنرشپ میں ہیں ان کو کوئی ریمارکیبل سکسیس مل سکتی ہے، یا پارٹنر فل تعاون کے موڈ میں ان کے ساتھ نظر آتا ہے۔ تو شکر ہے یہ ڈیٹس جو ہیں وہ ریلیکسنگ ہے، کیونکہ اس وقت ستاروں کی جو بلیسنگ ہے نا ورگوز، وہ آپ پہ مالی مہربانی کرنے کے موڈ میں ہے۔ دعا بھی کریں تاکہ مال اللہ پاک جائز دے اور حلال طریقوں سے آپ کو مال دے، اور اس میں برکت والا مال آپ کو عطا ہو۔ یہ دعا بھی ساتھ ساتھ مانگیے گا، کیونکہ اس مہینے میں تو ویسی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو جو ہے اپنی خیال رکھنا ہے کہ مال میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی قسم کے امتحان سے نہ گزارے، اور جو مال آ رہا ہے وہ آپ کو راس آئے، اس میں برکت ہو۔ اگر اس کو رولنگ پہ ڈالنا ہے تو بھی جو ہے صحیح راستے آپ کے سامنے انشاءاللہ نکلیں گے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سٹریس زندگیوں میں آیا ہوا تھا ورگوز، اس میں 2 تاریخوں سے گریجولی کمی شروع ہوتی ہے، 17th اپریل سے اینڈ 17th مارچ اور 4th آف اپریل آنورڈز۔ تو تھوڑا سٹریس اب آپ کا ایز ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ۔ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اب انہیں پرفارم کرنا آسان لگے گا۔ کسی نے اوورسیز ٹریول کرنا ہے تو بھی ستاروں میں اب آسانی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ نے کہیں کوئی امپورٹنٹ اپنا مقدمہ، اپنا کوئی پیپر ورک ریزالو کرانا ہے تو بھی اب ستارے فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان دا مین ٹائم 11th آف اپریل کو ایک ستارہ جگہ بدلے گا، وہ بھی آپ کے کیریئر میں آسانی لے کے آئے گا، اسپیشلی ان لوگوں ورگوز کے لیے جو بزنس میں ہیں، ان کے لیے کوئی آسانیاں انڈیکیٹ ہو رہی ہیں۔ ویسی ماشاءاللہ پیسے والی کہانی درست ہے، تو جب کیریئر ہاؤس کے اندر ایک خوبصورت ستارہ آ جائے گا تو لگتا ہے کہ کوئی ایسی اپرچونٹی سامنے آ سکتی ہے جو کہ آپ کو اتنا نواز کے جا سکتی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، جب مانگا کریں تو کہا کریں کہ چھپڑ پھاڑ کے اللہ پاک دے، ان کی شان کے حساب سے مانگنا چاہیے۔ پھر ایک ستارے کی جو وارننگ ہے نا، دوستیوں میں ذرا محتاط ہو جائیے گا، بچوں کے معاملات میں ذرا محتاط ہو جائیے گا، اور جو ہے اگر دنیاوی خواہش کے راستے میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وہ بھی ٹائم جو ہے ذرا سا خود ہی ماشاءاللہ آگے نکل جائے گا۔ اب یہ کہانی یہاں پہ جو ڈسٹرب ہے، یہاں پہ ستارہ ڈسٹرب ہوا 25 مارچ کو، اور یہ یہاں سے ایگزٹ کرے گا 20 مئی کو۔ تو آپ نے پلان کرنا ہے کہ دوستوں کو سمجھداری سے ڈیل کرنا ہے، اور اگر کوئی خواہش میری نہیں پوری ہو پا رہی تو اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی۔
وہ وقت بھی آئے گا جب آپ اپنی خواہش کو حاصل کر لیں گے، لیکن دوستوں اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کو وارننگ اس لیے یاد کراتے رہیں گے، دوست ایک نعمت ہوتے ہیں اور بچے آپ نے صدقہ جاریہ بنانے اپنے لیے. تو یہاں پہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ اپنا یاد کراتے رہیں گے تاکہ آپ سے کوئی بھی جو ہے وہ غلطی نہ ہو. یہ تھا جی ہمارے ورگوز کے اس ہفتے کے ستاروں کا حال. اب ہم چلتے ہیں اگلا ستارہ لبرا یعنی کہ برج میزان، اور جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں پتہ لیکن اگر ان کا نام آر ریبٹ والا، ٹی ٹوائے والا سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں. اور یہ والا ہفتہ جو ہم نے آپ کے لیے ہوم ورک بنایا ہے 10 اپریل سے میں اسے سٹارٹ کر رہی ہوں، ہم اسے ختم کر رہے ہیں 18 اپریل کے اوپر. تو جو ہے لبرا، سب سے پہلے ہم تاریخوں پہ بات کریں گے. 10 اپریل سے 15 اپریل تک ہوم فرنٹ، رشتہ داریاں، بچے، آپ کی محبت کے معاملات، آپ کے ہوم لینڈ کا سکون، شکر ہے ستارے کی پوزیشن آپ کی فیور میں ہے. اگر لبرا کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے بھی اگر آپ نے جانا ہے تو بھی ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں ہے، اور آپ بالکل جو ہے ٹریول پلان آسانی سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ سفر وسیلہ ظفر بھی رہے گا. 16 17 اور 18 کی جو 3 تاریخیں ہیں اس میں جو ہے میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گی لبرا کہ جو ہے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا. پہلی پریورٹی آپ کی ہیلتھ ہونی چاہیے. سیکنڈ پہ ورک پریشر آپ نے مینج کرنا ہے، جو ہمارے لبرا نوکری پیشہ ہیں. اور پھر اپنی جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان 3 تاریخوں میں انہیں ذرا ایموشنلی ڈیل نہیں کرنا، آپ نے انہیں وائزلی اپنے دماغ سے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ دماغ ہمیں مصلحت پسند ہونا سکھاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف. ابھی بھی بلیسنگ جاری ہے. وہ لبرا جو شادی کے خواہش مند ہیں، بہترین ٹائم ہے. وہ لبرا جو نئے بزنس الائنسز بنانا چاہتے ہیں، بہترین ٹائم ہے ان کے لیے. وہ لبرا جو چاہتے ہیں کہ ان کے تعلقات جو تھوڑے سے کوئی ٹھنڈے ہو گئے ہوئے تھے، اب ستارہ اس میں جان ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کے پارٹنرشپ الائنسز کو بھی وہ اچھے سے اچھی پازیٹیو وارمتھ مل رہی ہے اس ستارے کو جو ہے. تو شکر کریں اللہ کا کہ وہاں پہ بھی جو ستارے کی موجودگی ہے، اس وقت آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں آپ کو بلیسنگ اللہ کرے کہ اتنی ہی روشنی ملے جتنی اس وقت ہمیں آسمان پہ نظر آ رہی ہے. فائنینشیل ایریا میں کیونکہ آپ لوگوں نے بہت صبر کے ساتھ چلے ہیں، بہت جمع تفریق، یہ سارے لبرا کے لیے نہیں ہے، لیکن کیونکہ جنرلائز لبرا ستارہ فائنینشیل کرنچ میں پھنسنا تھا، تو اب جا کے ستاروں کا ریلیف یہاں پہ شروع ہے 17 مارچ کے بعد سے اینڈ 4 اپریل کے بعد سے. تو اب تھوڑے دن کے بعد 2 اور خوبصورت ستاروں نے یہاں آنا ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جتنا 2 جمع 2 4 کر کے آپ کا سفر شروع ہے، اتنا ہی ہمارا رب آپ پہ آسانی فرما رہے ہیں. تو جی اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں دے اور ہر 12 ستاروں کو مالی آسانی دیں اور مال تقسیم کرنے کی بھی توفیق دیں. تو اس وقت جو ہے ستاروں کی جو پوزیشن ہے وہ یہاں پہ ہمیں آپ کے لیے خاصی پازیٹیو نظر آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ پہ آسانیاں بنتی بھی نظر آ رہی ہیں. وارننگ کو خاص طور پہ نوٹس کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ جو ہے ایک تو بہت لائم لائٹ میں جو لوگ ہیں محتاط ہو جائیں، کوئی نہ کوئی ایول آئے جس کو میں دجالی فتنہ کہتی ہوں. میں تو نہیں کہتی، اگر ہمارے پروفٹ پیس بھی اپون فرما گئے ہیں تو ان کی بات کو تو ہم سیریس ہی لیں گے نا. انہوں نے کہا تھا کہ اس صدی کا آخری فتنہ نظر بد ہے. تو لبرا اس وقت آپ نے بہت محتاط رہنا ہے تاکہ کسی قسم کی ایول آئے آپ کے کیریئر کو ریورس نہ لگائے، کوئی ایسا واقعہ نہ ہو کہ آپ کی ساکھ ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا سکے، آپ کی اگینسٹ چیزیں کنٹروورشل کی جا سکیں. ٹائم نوٹ کر لیجئے 25
مارچ سے یہ وقت شروع ہوا ہے اور 20 مئی کو جا کے یہاں پہ اس کو ایگزٹ ملتا ہے. نوٹڈ ڈاؤن تاکہ بہت، اور کوئی نئی بزنس ڈیل کرتے وقت بہت محتاط، 10 باری سوچئے کہ کوئی ماموں تو نہیں بنا رہا، کسی وکیل کا مشورہ لے لیجئے تاکہ جو ہے کوئی بھی آپ کو اس میں بے وقوف نہ بنا سکے. تو یہ ہے جی یہاں پہ جو ستارے کے حالات ہیں جو کہ ہمیں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کسی، اللہ پاک کسی بھی انہونی سے نہ گزاریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اب ہم چلتے ہیں ہمارا زون جو ہے بی کا چوتھا ستارہ اسکارپیو یعنی کہ برج اکرب. جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام اردو میں نون نونی والا، انگلش میں نسرین این جو ہوتا ہے جس سے نام شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. اور یہ ہم شروع کر رہے ہیں آپ کے لیے 10 اپریل سے یہ ہفتہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور مارچ اپریل کا 3rd ویک اور 18 اپریل پہ ہم اسے اینڈ کر دیں گے. اچھا جی، تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے ستارے آپ لوگوں کے لیے. تو گیٹ ریڈی فور دیٹ، کیونکہ جو ہے تاکہ جو ہے آپ پہلے تاریخیں نوٹ کر لیں پھر ہم اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. 10 اور 11 اپریل اسکارپینس، اللہ کرے کہیں سے پیسے آنے کی انڈیکیشن ہوتی ہے آپ کے لیے، کہیں سے آپ پہ فائنینشلی کوئی بلیسنگ آتی ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. 12 اور 13 اپریل جو ہے ہو سکتا ہے کہیں ایک شہر سے دوسرے شہر آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے اور آپ کے لیے وہاں پہ آسانی شروع ہو جاتی ہے. سفر کے نتائج آپ کی مرضی کے مطابق آنے چاہیے. 14 اور 15 اپریل کے جو 2 دن ہیں یہ بھی آپ کے لیے آسانی انڈیکیٹ کر رہے ہیں. گھر میں، ہوم لینڈ میں پیسفل سچویشن ہے. 16 17 18 الحمدللہ اگر لوڈ ون کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، یعنی رومانس ایریا میں بھی ستارے کی پوزیشن پرفیکٹ ہے. بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، بچوں کی طرف سے ہوا کے ٹھنڈے جھونکے رب تعالیٰ کے حکم سے ملنے چاہیے آپ کو. تو 10 اپریل سے لے کے 18 اپریل تک آپ تو اسکارپینس کمپلیٹ سیف زون میں ہیں. میرا دل تو چاہ رہا ہے اس کے آگے میں بات ہی نہ کروں، لیکن کیونکہ بڑے ستاروں کا موڈ بھی آپ کو کچھ چیزیں تو ریپیٹ پہ لگی ہوئی ہیں، کچھ آپ کو ہمیں یاد کرانی پڑتی ہیں. جاب ایریا، ہیلتھ ایریا اس وقت تو الحمدللہ بہت زیادہ بہتری کی شکل وہاں بنی ہوئی ہے. یا تو ایگزسٹنگ کیریئر ہی بڑا پیارا ہو جائے گا، پروموشن ہو سکتی ہے، یا اپنے سی ویز کو جگہ جگہ لک ٹرائی کیجئے، کوئی بہترین راستہ کھل سکتا ہے جو ہے پیسہ کمانے کا، جو ہے بہترین راستہ کھل سکتا ہے. پھر جو اللہ نہ کرے بیمار ہیں انہیں اللہ پاک غیب سے شفائے کاملہ دیں گے. ہاں، وزن پٹ آن کرنے کی انڈیکیشن ضرور نظر آتی ہے، اس کا بہت دھیان رکھیے گا. اس کے بعد ہم آپ کے آتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ریپیٹڈلی میں کہتی رہی تھی کہ 19 جنوری 2022 سے یہ وقت شروع ہوا تھا کہ اسکارپینس اگر تو آپ نے اپنے ازدواجی ریلیشنز، کاروباری ریلیشنز یا سوشل ریلیشنز کو بچانا ہے تو بہت وائزلی چلنا پڑے گا. تو جو ہے اب ستارے اس میں بہتر آنے شروع ہو گئے ہیں. 17 مارچ سے ایک ستارہ آیا، ایک 4 اپریل سے آیا، تو اس نے ہیلنگ کا کام شروع کر دیا، کمپنسیشن کا کام سلسلہ شروع ہو گیا. ریوارڈ کا ٹائم ابھی آگے آنے والا ہے، تو اس کے لیے ابھی آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. جن کے تو بریک اپ ہو گئے ہیں ان کو بھی اللہ بہترین ریوارڈ ملے گا، جلدی ہی مل رہا ہے. اور جن کے بریک اپس نہیں ہوئے تھے اب آپ کو اپنے پارٹنر سے کنفیشن بھی سننے کو مل سکتا ہے. اب آپ ایک بہتری اس میں جاتی ہیں،
آپ کو آپ کے صبر کا ریوارڈ اس دنیا میں ہی ملے گا، اس وقت سے ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اب ستاروں کے جھونکے شروع ہو گئے ہیں۔ اب ایک جو ہم نے وارننگ ہے اسکارپینز، وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں۔ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، آپ جو ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے قسمت پہ چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ ٹائم ہے اسکارپینز، شروع ہوا 25 مارچ سے اور یہ ختم ہوگا 20 مئی پہ جا کے۔ کسی پرائے پھڈے میں نہیں پڑنا آپ لوگوں نے۔ کوئی اگر جھگڑا ہے اس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کریں، کورٹ کچہری میں نہیں جانا۔ جو عبادت گزار لوگ ہیں ان کو لگے گا جیسے یہ مہینہ ہر بندہ حسب توفیق رب کو منانے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، تو اگر لگے کہ دماغ پہ بوجھ ہے، نہیں پرفارم کیا جا رہا، تو استغفار یا لاحول کا ورد کثرت سے کریں، کیونکہ دماغ پہ اس وقت جو ہے نا وہ ایول انرجیز بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گی۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو خاص طور پہ میرے پیغام ہے کہ بہت ہارڈ ورک کریں، فوکس آؤٹ ہوگا، نہیں پڑھنے کو دل چاہے گا، طبیعت میں اگریشن آ سکتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو اوورسیز امپورٹنٹ ہے جن کا کوئی اپلائی کرنا، تو دیکھ بھال کے اگر ناگزیر ہے اور اگر اس کو التوا میں ڈالا جا سکتا ہے تو 20 مئی کے بعد اس کی بسم اللہ کر لیں، دوبارہ سے اس کو شروع کر لیں۔ اوورسیز ٹریول کرنا ہے، صدقہ دے کے سفر کیجیے گا تاکہ کسی قسم کی بھی پرابلمز آپ کو دوران سفر پریشان نہ کریں۔ اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کریں، اپنے ڈاکومنٹس کا بہت خیال رکھیں۔ تو یہ ساری وہ احتیاطی ہیں جو بھی آپ کو جو ہے یہ جو ٹائم فریم ہے، ہو بھی سکتا ہے اس میں کوئی بھی چیز آپ کو ہٹ نہ کرے، لیکن اگر ہٹ کرے تو آپ نے دعا بھی اپنی حفاظت کی جاری رکھنی ہے، آسانی کی دعا بھی جاری رکھنی ہے۔ مہینہ بڑا خوبصورت ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں، علم نشرہ سورت اگر پڑھیں گے تو معاملات میں آسانی رہے گی۔ حفاظت کی دعا آیت الکرسی سے بہترین اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ ہماری ایک ویڈیو ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی حفاظت کیسے کریں یا گھر میں رہتے ہوئے کیسے کریں۔ گھر میں بھی حفاظت کی اتنی ضرورت ہے جتنی گھر سے باہر۔ 5 منٹ کی وہ دعا ہے، اگر آپ اسے اپنی عادت بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ شاید آپ کو کئی مشکلات سے اپنی امان میں رکھیں گے۔ یہ تھا جی ہمارے زون بی کے 4 ستاروں کے حالات۔ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے، پانی پئیں گے اور زون سی کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے۔ تھینک یو سو ویری مچ برداشت کرنے کے لیے۔ تھوڑا سا اور آپ برداشت کریں گے بھی، آپ اسکرین کو بند نہیں کریں گے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ تھینک یو۔